I'd like to draw your attention toward this slide. اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو یہ آدمپور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. As you can see 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. And one of that projectile it started moving towards ادھر سے اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور یہ ڈینگا کے اوپر آ کے it was taken down. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگلی سلائیڈ میں کہ وین ایور یہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کی ویجیلنس اینی تھنگ دیٹ مووز اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دی ایسٹ وی ہیو این آئی آن اٹ. یہ آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیے گا دی الیکٹرانک امیج. آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیں گے آپ یہ جب آ رہا تھا اس کو دیکھتے جائیے گا سرکل کے اندر تو دا ون دیٹ واز کمنگ اگینسٹ ٹورڈز پاکستان. So we were watching it very carefully and this is where we are seeing it. Now here it crosses the international border and so isko dekh rahe hain and we are watching its trajectory, its height and the weapon systems are there to take it out. Ab wo chunke ye kis jagah pe isko take out karna hai, now this is moving towards اینڈ یہ جو ریڈ پوائنٹ ہے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ دین اٹ واز نیوٹرلائزڈ بائی دی ایئر ڈیفنس ایسٹس. تو جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا اینی تھنگ دیٹ از موونگ اینی تھنگ دیٹ از کمنگ اٹ لیوز اٹ از بینگ مانیٹرڈ اٹ از بینگ ٹیکن آؤٹ. تو یہ جو پروجیکٹائل ہے ونس اٹ ریچڈ اوور دیئر ایٹ اراؤنڈ ڈنگا تو دس پلیس اٹ واز ٹیکن آؤٹ اینڈ دیئر اٹ وینٹ آف. اب میں آپ کو اگلا دکھاتا ہوں, نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. یہ اس کی ڈیبری ہے, دس از دیٹ پروجیکٹائل. اس کی ابھی جو ہے اپنا فرینزک ہو رہی ہے. سو دیٹس وائی وی آر ویری کیئرفلی یوزنگ دس ورڈ پروجیکٹائل بیکاز وی ڈو آر ورک ویری ڈیلیبریٹلی. اٹ اپیئرس ٹو بی اپرنٹلی یہ نظر یہ میزائل ہے لیکن یہ کون سا ہے کس ٹائپ کا ہے وہ فورینزک ہو رہی ہے. وی آر ان دیٹ پروسیس. سو دس از واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ. 3 اس طرح کے پروجیکٹائل دے انٹینٹلی ٹارگیٹڈ دیئر اون ٹیریٹری ایٹ امرتسر. اس کی جو انٹینٹ ہے وجہ ہے وہ آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. تو اس کا فرینزک کر کے جو فردر ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی کیا ٹائپ ہے کیا چیز ہے. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی جو ایک انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. نا یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے اٹ از سچ اے فنٹاسٹک اینڈ cooked up story کہ you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is کہ is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century every projectile leaves a digital trace and signature. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جب ایکچوئل میں کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. کیونکہ 21st سینچری میں تو ایسے ہی ہے, وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے اسٹوری کو کپ کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, یہ کب ہوگا؟ And related to that is the question that یہ جو ایک فیسینیشن ہے فینٹم سٹرائکس کی, we saw that in 2016 جب اڑی ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک فینٹم سٹرائک ہوئی تھی which on ground nothing happened but a strike was claimed.
تو جو آج آپ یہ اسٹوری ان سے سن رہے ہیں, وی کین ویری کنوینئنٹلی کال اٹ اے فینٹم ڈیفینس دیٹ دے ہیو ماؤنٹڈ. تو دیٹ واز اے فینٹم اسٹرائک. اب وہ ریورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفینس کیا ہے ہماری ایئر ڈیفینس نے اور باقیوں نے کہ وی ہیو ٹیکن آؤٹ 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں, یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں, یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے, میزائلز بھیجے, اور وہ فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی, سٹے کی. کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے, کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے, تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے, جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے, پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں, اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے, 6-7 کی رات. آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا. تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے, ساری چیزیں آن تھی, ایوری تھنگ واز لٹ اپ, تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کرنے, اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر, کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا, اور پھر جو سا بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا. تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا, کتنے کیے, کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی, جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی, صبح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بات کی تھی, دیٹ از اباؤٹ دس سوارم ڈرون اٹیک آف دی ہارپی اینڈ ہیرون, جو اسرائیل اوریجن ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس پہ ہماری برابر نظر ہوتی. یہ اب آپ دیکھیں, یہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ, اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واچڈ, یہ نظر آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے, دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے ہیں. وہ آر سی ایس ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے, تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں, اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو رہے, ان کو ہم پک کرتے ہیں, نظر آ رہے تھے, دیکھے گئے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے تو ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز وہاں پہ ہے, پھر آپ کی کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے, جہاز جا رہے ہیں, کون سا ویپن چوائس کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو کس طرح کل کرنا ہے, دیر آر میتھڈس ٹو اٹ.
There is an operational methodology to that. There is a reasoning to that. उसका end result ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे. Another 4, 29. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं. However, ये जो दुश्मन है, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, ये आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, तो उसमें हमारे सिविलियंस जो से हैं उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 जख्मी. मैं आपकी तवज्जो जो सी है ये कराना चाहूँगा, ये टेबल पे अगर आप देखें तो यू विल बी एबल टू सी दी रेमनेंट्स ऑफ ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं. ये फ़र्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया उनके लिए. तो 6-7 पे जहाज़ों का मलबा था उन्हें खुद उठाना पड़ा. आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं. तो 7-8 को ये आज जो ये जहाज़ ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया. और ये ऐसे ही फ़र्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहाँ भिजवाई है उनको, तो ये मलबा हमने खुद इकट्ठा किया उनके लिए. आगे जो सा है अब प्रॉब्लम ये आ रही है उनको कि और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वन ड्रोन जो सा है दे ट्राई टू गो आफ्टर द होली प्लेस ऑफ द सिख एट द ननकाना साहब. दिस इज abhorrent, अनएक्सेप्टेबल. कल भी हमने अर्ज किया था कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मज़हब इजाज़त देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, आप मुक़द्दस किताबों को हिट करें. वी सॉ इट टुडे कि वहाँ पे उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट. द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे आर डूइंग इट. द लास्टली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देखें जो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दी 22 अप्रैल के वो जो एक इवेंट था, द वर्ल्ड डिडंट बाय इट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट बाय इट, कि ये इसका एविडेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसका एविडेंस लेके आए और न्यूट्रल है, एक्सपर्ट है, so कोई मॉरल ग्राउंड नहीं. अब उस पर जब अटैक करते हैं उस अटैक पे जवाब जाता है. उसके बाद जो सा है जब समझ नहीं आती कि वो जवाब गया, वो एयर में भी गया, वो उनके ड्रोन्स भी उड़े उस दिन, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गया, तो कोई रास्ता है. तो अब उन्होंने कहा कि हम ये फैंटम डिफेंस लॉन्च कर देते हैं, जो कि थोड़ा भी जो समझ रखता है, अकल रखता है, उसको वो सीज कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं. उसके बाद जो है दे कम आउट विद दिस फंटास्टिक आइडियाज़ कि हम ये ड्रोन भेज देते हैं. वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं पीसेज में, टोटो में. तो इशू ये है कि इन टुडेज वर्ल्ड परहैप्स द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट दे आर गेटिंग ऑन डेली एंड आवरली बेसिस, इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकलें. परहैप्स दैट्स द रीज़न जो इनको इधर पुश कर रही है. और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ देखें तो आपको उनके मीडिया में, उनकी सोसाइटी में वो एक इंजीनियर्ड वॉर हिस्टेरिया नज़र आ रहा है. ड्रिल्स की जा रही हैं, ये किया जा रहा है. इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज ए बैटल हार्डन, नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है. हम 20 साल से सारे के सारे, इससे ज़्यादा अरसे से फितना और ख्वारिज, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं. हम ईमान की कुव्वत से अल्लाह ने हमें बख्शा हुआ है. तो दे कांट अंडरस्टैंड कि यहां तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं,
تو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, سوسائٹی میں اضطراب ڈلانے کے لیے چلو شہروں کے اوپر ڈرون بھیجتے ہیں. لیٹ us tell them, یہ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں ہے, یہ پریشان ہونے والی نہیں ہے. یہ فوج آپ کی کھڑی ہے, اس فوج کے ارد گرد, اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں, اس سے بڑھ کر اس ملک کے عوام کھڑے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہمیشہ حق کی فتح ہوئی ہے اور ہمیشہ حق کی فتح رہے گی. آپ کو جنرل شریف صاحب نے پوری تفصیل دکھائی ہے اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اور جیسے